اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے مرحلہ اولا، پہلے مرحلے سے چھٹی فصل کی جو گفتگو ہم نے گزشتہ درس کے اندر شروع کی تھی اسی کا تسلسل ہے۔ اور آج کے ہمارے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس فصل کے اندر دو مبحث ہیں، دو بحثیں ہیں۔ ایک بحث ہم نے بیان کر دی جس کے اندر وجود کے تخصص اور تعین کو ہم نے بیان کر دیا کہ کن صورتوں میں وجود تعین اور تخصص پاتا ہے، اور آج ہماری یہ دوسری بحث ہے کہ جس کے اندر ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وجود اور ماہیت کے ارتباط کی کیا کیفیت ہے۔ تو آج کی ہماری اس بحث کی جو عبارت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وعروض الوجود للماہیت وثبوته لها ليس من قبیل العروض المقولی الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به، لأن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها۔ تو اس طرح کچھ توضیحات آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اسی عبارت کی طرف چلیں گے واپس۔ جہان ہستی میں وجود اور ماہیت کے ارتباط کی کیفیت کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ایک بنیادی جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ماہیت پر وجود کا عارض ہونا کیسے ہے، یعنی یہ ارتباط کیسا ہے۔ وجود جب ماہیت پر عارض ہو رہا ہے تو یہ کس طرح سے اس کا عارض ہونا ہے، اور اس کا ارتباط اس بحث کے اندر بھی آپ دیکھیں جو ہم نے تیسرا تعین بیان کیا وجود کا، کہ وہاں پر ہم نے کہا کہ وہ تعین وجود کا اس کی ماہیت سے ہے کہ وجود ان ماہیات پر عارض ہوتا ہے، اور ماہیات بالذات مختلف ہیں۔ ان ماہیات کا جو ذاتاً اختلاف ہے وہ وجود کی طرف نسبت دی جا رہی تھی اس کی، اور یوں وجود تعین پا رہا تھا۔ تو اس طرح اسی سے تناسب رکھتے ہوئے یہ آگے بحث بڑھ رہی ہے کہ اس ماہیت اور وجود کا آپس میں کیا رابطہ ہے، اور پھر ماہیت پر وجود کا عارض ہونا کیسے ہے، اور اسی طرح آیا ماہیت پر وجود کا عارض ہونا عروض مقولی کے باب سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم جواب دینا چاہیں تو جواب منفی صورت میں ہے کہ ماہیت کا وجود پر یا ماہیت پر وجود کا عارض ہونا یہ عروض مقولی کے باب سے نہیں ہے۔ کیوں اس طرح سے ہے، تو یہاں پر اس کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عروض مقولی کی تعریف ہو کہ عروض مقولی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے روشن ہو کہ آیا ماہیت پر وجود کا یہ جو عارض ہونا ہے وہ عروض مقولی کے باب سے ہے یا نہیں ہے۔ تو عروض مقولی سے ہماری مراد کیا ہے؟ عروض مقولی سے مراد یہ ہے کہ اعراض کا اپنے موضوع یعنی جوہر پر عارض ہونا، یعنی در واقع عروض مقولی جہاں اعراض اور ان کے جو موضوع یعنی جوہر ہے ان کے درمیان کا جو ارتباط ہے اس کو عروض مقولی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال انشاءاللہ یہ گفتگو تو مفصل آگے آئے گی، مقولات کی صورت میں ایک بحث آئے گی پوری کے 10 مقولے ہمارے پاس ہیں جوہر اور اعراض کی صورت میں، یہ مفصل بحث آئے گی کہ اس کی مثال جیسے یہاں پر جسم پر سفیدی کا عروض ہے کہ سفیدی جسم پر عارض ہوتی ہے، اور عربی کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ الجسم ابیض، یہ جسم سفید ہے، تو سفیدی جسم پر عارض ہو رہی ہے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ یہ سفیدی جو جسم پر عارض ہو رہی ہے وہ جسم پہلے موجود ہو، ثبوت رکھتا ہو۔ سفیدی ان اعراض میں سے ہے، عرض ہے کہ جو اپنے موضوع پر عارض ہوتا ہے۔ سفیدی کا اپنا ثبوت ہے، لیکن اس کا ثبوت جو ہے وہ کب قوام پاتا ہے؟ جب یہ اپنے موضوع پر عارض ہو، یعنی جسم پر عارض ہو، اور جسم کا الگ سے ایک ثبوت پہلے ہونا چاہیے، اس کو ایک تحقق حاصل ہونا چاہیے۔ تو یوں عرض مقولی یعنی جہاں اعراض اپنے موضوع یعنی جوہر پر عارض ہوتے ہوں، اور عروض کی اس قسم کے اندر اعراض کا عروض معروض کے پہلے موجود ہونے پر موقوف ہے کہ یہ اعراض جب عارض ہوتے ہیں اپنے معروض پر تو ضروری ہے کہ وہ معروض پہلے سے موجود ہو۔ اب یہ عروض مقولی ہے کہ جہاں ہم اعراض اور اس کے موضوع یعنی جوہر کے درمیان کا ارتباط دیکھتے ہیں جو عرض مقولی کے باب سے ہے، کہ جہاں وہ عرض جب عارض ہو رہا ہوتا ہے معروض پر تو معروض کو پہلے ہونا چاہیے، اور پھر وہ عرض اس کے اوپر عارض ہوگا۔ یعنی یہاں پر دو در واقع ثبوت ہے، ایک ثبوت جو اس معروض کو حاصل ہے، اور ایک ثبوت جو عرض کو حاصل ہے، اور یہ عرض اپنے ثبوت میں قوام پاتا ہے اسی معروض یعنی موضوع جو کہ اس کا ہے، جو کہ جسم ہے یعنی جوہر ہے۔
اب یہ عروض مقولی ہے. سوال یہ تھا کہ آیا ماہیت پر وجود کا عارض ہونا یہ عروض مقولی سے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم نے عروض مقولی میں دیکھا کہ اعراض کا عروض معروض کے پہلے موجود ہونے پر موقوف ہے، جبکہ ماہیت پر وجود کا عروض ایسے ہرگز نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس کو ماہیت پر جو وجود عارض ہو رہا ہے یہاں ہم اس کو دیکھیں تو اس طرح کے ماہیت اور وجود کے ارتباط اور اس ماہیت پر وجود کے عارض ہونے کے اس مورد میں اور اس نمونے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی جو ہے وہ عروض نہیں ہے جس کو ہم عروض مقولی سے تعبیر کریں، بلکہ یہاں ماہیت پر وجود کے عروض کا مطلب ماہیت کا اسی وجود سے موجود ہونا ہے. یعنی در واقع یہاں پر ایک ہی وجود ہے اور ماہیت اسی وجود سے موجود ہے، ماہیت اسی ثبوت سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ماہیت کا ایک الگ سے ثبوت ہو اور پھر وجود جو ہے وہ ایک الگ سے ثبوت رکھتا ہو. جس طرح ہم نے عروض مقولی کے اندر کہا کہ وہاں پر دو طرح کے ثبوت ہیں، ایک دوسرے پر عارض ہو رہا ہے اور وہ معروض پہلے ہونا چاہیے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جب وجود کو آپ ماہیت پر عارض کرتے ہیں تو ہم کہیں کہ یہاں ماہیت پہلے سے الگ سے ایک ثبوت رکھتی ہو، وجود رکھتی ہو، پھر وجود اس پر عارض ہو رہا ہو. نہیں، یہ جو وجود ماہیت پر عارض ہو رہا ہے اسی ہی وجود سے ماہیت کا ثبوت ہے. یعنی یہاں ایک ہی ثبوت ہے، ایک ہی وجود ہے اور اسی سے ماہیت کا ثبوت ہے. کیوں؟ کیونکہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے، اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں پہلے. جب وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے، اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجود ماہیت پر عارض ہو رہا ہے تو یہ عرض مقولی کے باب سے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر ہم کہیں کہ وہ ماہیت پہلے سے ہونی چاہیے. تو اسی طرح یہاں پر ایک بنیادی پھر اور سوال سامنے آتا ہے ہمارے کہ جب ماہیت اعتباری ہے اور وجود اصیل، تو الانسان موجود جیسے قضیے کے اندر سوال یہ ہے کہ ماہیت کو کیوں موضوع اور وجود کو محمول بنایا جا رہا. یعنی آپ نے کہا کہ دیکھیں الانسان، یہ یعنی الانسان یہاں پر مثال میں فقط ایک نمونے کے طور پر ہے. ہماری گفتگو ماہیت سے ہے، پھر کوئی بھی ماہیت ہو، انسان ہو چاہے پتھر ہو، کچھ بھی ہو. یہ جو ماہیت موجود ہے ہم کہتے ہیں الانسان موجود جو ہم کہہ رہے ہیں، ماہیت کو ہم پہلے موضوع کی صورت میں بیان کر رہے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں ہم وجود کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وجود کو ہم اس ماہیت پر عارض کر رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ در واقع ہم موضوع کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں، ماہیت کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی بظاہر اس طرح لگ رہا ہے، جبکہ وجود ہی ہے جو بنیاد اور اصل ہے، جو دیگر امور اور ماہیت کو ظاہر کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وجود اصیل ہے تو وجود ہی بنیاد ہے. اس اعتبار سے مولا صدرہ نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ماہیت وجود کا مظہر ہے اور مظہر ظاہر کے اصل اور بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جب وجود اور ماہیت کا ارتباط ایسا ہے کہ وجود اصیل ہے، ماہیت کا ثبوت اسی وجود سے ہے، ماہیت کا تحقق اسی وجود سے ہے، تو پھر آپ قضیہ کیوں ایسے بناتے ہیں کہ الانسان موجود ہے؟ اب وجود کو انسان پر عارض کر رہے ہوتے ہیں، اب وجود کو ماہیت انسان پر مثلا عارض کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کو موضوع بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اصل میں قضیہ ایسے ہونا چاہیے کہ حاضل موجود انسان یا الوجود انسان، کہ ایک وجود انسان ہے، الوجود مثلا حجر، ایک وجود حجر ہے. اس طرح حاضل موجود انسان قضیہ آپ یوں بنائیں، وجود کو پہلے لے کر آئیں کہ یہ وجود انسان کا وجود ہے، یہ وجود انسان، فلاں وجود مثلا جو ہے وہ پتھر ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل تو یعنی ایک بنیادی جو سوال یہاں پر ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اصل تو ایسا ہونا چاہیے، اور یعنی در واقع سابقہ قضیے کا عکس ہونا چاہیے. الانسان موجود کا عکس ہونا چاہیے، یہاں پر حاضل موجود انسان ہونا چاہیے. تو یہاں پر علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایسے ہی ہے بالکل. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجود اور یہاں پر یہ حاضل موجود انسان ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے. پھر جب اس طرح سے ہے تو کیوں ہم الانسان موجود بنا رہے ہیں، ہم کیوں موضوع لے کر آ رہے ہیں ماہیت کو؟ تو فرماتے ہیں کہ لیکن چونکہ ہماری عقل پہلے ماہیت سے روبرو ہونے کی خاطر اس سے مانوس ہو جاتی ہے. چونکہ ادراک انسانی اس طرح سے ہے کہ انسان ادراک کے مرحلے میں وہ ظاہر سے عمق اور گہرائی کی طرف بڑھتا ہے، گہرائی سے ظاہر کی طرف نہیں آتا. اور یہاں پر چونکہ انسان کا ادراک ماہیات سے روبرو ہوتا ہے پہلے مرحلے میں، تو وہاں سے وہ آگے وجود کی طرف بڑھتا ہے. جبکہ یہ جو وجود ہے وہ بنیاد ہے، اور ماہیت چونکہ انسان کے ادراک سے روبرو ہوتی ہے پہلے مرحلے میں، اور یہیں سے وہ آگے جو اس کا باطن ہے وجود وہاں پہنچتا ہے. تو وہ انسان اس ماہیات سے مانوس ہونے کی وجہ سے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ماہوی اصالت سوچتے ہوئے، ماہیت کو اصیل ذہن میں رکھتے ہوئے
عقل ماہیت کو موضوع اور وجود کو محمول بناتی ہے. یعنی یہ در واقع اس عقل کی مانوسیت کی وجہ سے ہے جو ماہیات سے اس کا اون سے، وإلا حقیقت یہی ہے کہ الانسان موجود جو قضیہ ہے یہ حاضل موجود انسان، یہ در واقع اس کا عکس ہے کہ حاضل موجود انسان، یہ درست ہے. تو یہ ایک مطلب ہے آج کے ہمارے ایک درس کے اندر کہ جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وجود اور ماہیت کا ارتباط عروض مقولی کے باب سے نہیں. ایسا نہیں ہے جیسے جوہر اور عرض کے درمیان کا ایک ارتباط ہے، جہاں عرض کو ایک ثبوت حاصل ہے، جہاں جوہر کو ایک اور ثبوت حاصل ہے، اور پھر عرض جب جوہر پہ حمل ہو رہا ہے تو وہاں ضروری ہے کہ وہ جوہر پہلے ایک ثبوت رکھتا ہو، ایک وجود رکھتا ہو، تحقق رکھتا ہو، تاکہ وہ عرض اس پر عارض ہو. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ روشن ہوا کہ نہیں، وجود اور ماہیت کا ارتباط ایسا نہیں، عروض مقولی کے باب سے نہیں. اور یہاں پر جو ہے چونکہ وجود اصیل ہے، اس مبنا کے مطابق، اس قاعدے اور اصول کے تحت ہم جب کہتے ہیں کہ وجود انسان پر عارض ہوتا ہے تو یعنی در واقع انسان یعنی دوسرے الفاظ میں یعنی ماہیت جو ہے اس کا ثبوت اسی وجود سے ہے. یہاں دو نوعیت کے ثبوت ہی نہیں ہے. تو اس طرح چلتے ہیں عبارت کی طرف کہ علامہ کس طرح اس مطلب کو عبارت کے اندر بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَعُرُوزُ الْوُجُودِ لِلْمَاهِيَّةِ وَثُبُوتُهُ لَهَا، یہ وجود کا عروض ماہیت کے لیے اور اس کا یہ ثبوت اس ماہیت کے لیے لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوزِ الْمَقُولِ، یہ عروض مقولی کے باب سے نہیں. عروض مقولی کی خاصیت کیا ہے، یعنی وہ جوہر اس کا کیا ہے، کیا عروض مقولی کو کس خاصیت سے پہچانتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ الَّذِي يَتَوَقَّفُ فِيهِ ثُبُوتُ الْعَارِضِ عَلَى ثُبُوتِ الْمَعْرُوضِ قَبْلَهُ، یعنی وہ کہ جس کے اندر عارض کا ثبوت معروض کے ثبوت پر موقوف ہے، کہ وہ معروض قبلہ، یعنی عارض کا ثبوت موقوف ہے جس میں اس پر کہ علی ثبوت المعروض قبلہ، کہ اس سے پہلے معروض کا ثبوت ہو. یعنی یہاں پر در واقع دو چیزیں ہیں، ایک شے ہے، ایک اور شے ہے، ایک شے کو آپ دوسری شے پر حمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں عارض جو ہے اس کا جو ثبوت ہے، اس کا جو تحقق ہے، وہ متوقف ہے اس بات پر کہ وہ معروض پہلے ثابت ہو. یہاں دو نوعیت کے ثبوت آپ کے سامنے ہیں. عروض مقولی کے اندر دو ثبوت ہے، ایک عارض کو حاصل ہے، ایک معروض کو حاصل ہے، ایک تحقق اور وجود عارض کو حاصل ہے، ایک تحقق اور وجود معروض کو حاصل ہے. سفیدی کی وہ مثال کہ سفیدی کا جو ثبوت ہے یہ متوقف ہے کس پر کہ وہ معروض جو اس کا ہے، یعنی جو جسم ہے وہ پہلے موجود ہو تاکہ یہ سفیدی اپنے ثبوت میں قوام پائے. سفیدی کا ایک ثبوت اپنا خاص ہے، لیکن وہ جہان ہستی کے اندر اگر ایک قوام پاتا ہے، سامنے آتا ہے، تو وہ جسم پر آتا ہے، جسم پر عارض ہو کر وہ نمایاں ہوتا ہے. تو اس طرح عروض مقولی کی یہ خاصیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وجود اور ماہیت کا ارتباط ایسا ہے، وجود کا عروض ماہیت کے لیے اور وجود کا ثبوت اس ماہیت کے لیے عروض مقولی کے باب سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یعنی ماہیت کو ایک الگ سے ثبوت حاصل ہے اور پھر وجود اس پر عارض ہو رہا ہے. کیوں؟ فَإِنَّ حَقِيقَةَ ثُبُوتِ الْوُجُودِ لِلْمَاهِيَّةِ هِيَ ثُبُوتُ الْمَاهِيَّةِ بِهِ، اس لیے کہ وجود کے ثبوت کی جو حقیقت ہے، وجود کا جو تحقق ہے، اس کی جو موجودیت ہے، فرماتے ہیں اس ماہیت کے لیے، یعنی وجود جو ماہیت کے لیے ثابت ہے اور فرماتے ہیں اس پر جو عارض ہو رہا ہے، یہ ثبوت الماہیت بھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماہیت پر جب وجود عارض ہوتا ہے، ماہیت کے لیے جب وجود ثابت ہوتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ماہیت ثابت بھی اسی وجود سے. یعنی نہ یہ کہ ماہیت اس پر عارض ہے اس معنی میں کہ ماہیت کو ایک الگ ثبوت ہے، یا یوں کہ مثلا حقیقت ثبوت وجود للماہیت یہ نہیں ہے کہ وجود اس پر عارض ہے اس معنی میں کہ ماہیت ایک الگ ثبوت رکھتی ہے. نہیں، فرماتے کہ ہے ثبوت الماہیت بھی، کہ ماہیت کا ثبوت اسی وجود سے ہے. یہ بھی کی جو تعبیر ہے بہت دقیق اور عمیق تعبیر آقا نے استعمال کی ہے کہ ماہیت کا وجود اور ثبوت اسی سے ہے. یعنی یہاں ایک ہی نوعیت کا وجود اور ثبوت ہے کہ جو اس وجود کو حاصل ہے، اور ماہیت کا ثبوت اسی وجود سے ہے. اور یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجود، تو یہاں اسی ماہیت کا ہی ثبوت اور تحقق مد نظر ہوتا ہے. یہاں کوئی دو نوعیت کے تحقق اور ثبوت نہیں ہے. لأن ذلك هو مقتضى اصالته و اعتباریته. کیوں ہم اس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اسی وجود کی اصالت اور ماہیت کی اعتباریت کی تقاضا اس طرح سے ہے. جب ماہیت ہے ہی اعتباری اور وجود اصیل ہے، تو یہ وجود کا ثبوت ہے، اس کی موجودیت ہے کہ
جو اس ماہیت کو ثابت بنا رہی ہے، ماہیت کو تحقق دے رہی ہے، اور ماہیت کا ثبوت اسی سے ہے۔ تو بس الانسان موجود، جب ہم کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ الانسان ایک اور ثبوت رکھتا ہو اور پھر وجود اس پر عارض ہو رہا ہو، جیسے الجسم کو ایک اور ثبوت حاصل تھا اور پھر سفیدی اس پر عارض ہو رہی تھی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا وہی جو ہم نے سوال اٹھایا تھا، پھر کیوں ہم الانسان موجود پہلے ماہیت کو لے آتے ہیں اور وجود کو اس پر عارض کرتے ہیں؟ تو آگا اسی کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ لِمَقَامِ أُنْسِهِ بِالْمَاهِيَّاتِ، ہماری عقل کیونکہ ماہیات سے مانوس ہوتی ہے، اسی وجہ سے یفترض الماہیت موضوعہ، کہ وہ عقل جو ہے ماہیت کو موضوع بناتی ہے، کس کے لیے؟ اسی وجود کے لیے، وَيَحْمِلُ الْوُجُودَ عَلَيْهَا، اور پھر وجود کو اس ماہیت پر حمل کرنے لگتی ہے یہ ہماری عقل۔ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ عَكْسِ الْحَمْلِ، جبکہ ایسا ہے نہیں، حقیقت میں عکس الحمل ہے، یعنی ہماری عقل نے ماہیت کو موضوع بنایا اور وجود کو محمول بنایا، حقیقت میں عکس الحمل ہے، یعنی وجود موضوع ہے اور ماہیت اس کے لیے محمول ہے۔ درواقع ماہیت ہے جو اس وجود پر عارض ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں الانسان موجود، اور اس سے مراد بھی یہ ہوتی ہے کہ اسی انسان یعنی اسی معروض جو کہ انسان ہے، اسی کا ثبوت مد نظر ہوتا ہے، اسی محمول کے وجود سے، یعنی یہ جو ہم نے کہا الانسان موجود، یعنی اسی انسان کا اسی وجود سے ثبوت مد نظر ہے، نہ یہ کہ انسان الگ سے کوئی ثبوت رکھتا ہو، جس طرح عروض مقولی کے اندر تھا۔ اب آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ جو مطلب ہم نے دیکھا، ایک معروف اشکال کا حل یہاں سے روشن ہوتا ہے، گزشتہ ہمارے بیان سے ایک معروف اشکال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ یہ معروف اشکال کا کیا ہے؟ ہم اس کا یہاں اشکال کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب کی طرف کہ کس طرح گزشتہ بیان سے یہ اشکال حل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مطلب کچھ عمیق ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ یہاں پر دقت کیجیے گا اور اس کو غور سے سنیے گا، اگر ضرورت پڑے تب بھی آپ اس کو بار بار سنیے گا، تاکہ یہ مطلب جو ہے وہ بہتر انداز سے ذہن میں بیٹھے۔ تو یہاں پر اشکال کا جو بیان ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ یہاں پر قاعد فرعیت جو ہے اس کی بنیاد پر، یعنی قاعد فرعیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس قاعد فرعیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ماہیت پر وجود کے عارض ہونے پر دو اشکال لازم آتے ہیں۔ یہ اشکال یوں بیان ہوتا ہے کہ قاعد فرعیت ہمارے پاس ہے، وہ قاعد فرعیت کی جو تقاضا ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس پر اگر ہم اس ماہیت اور وجود کے ارتباط کو دیکھیں اور ہم کہیں کہ ماہیت پر وجود جو عارض ہو رہا ہے اور الانسان موجود جو آپ قضیہ بنا رہے ہیں، اس پر دو اشکال لازم آتے ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں جاننا ضروری ہیں، ایک یہ کہ خود قاعد فرعیت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دو اشکال کس طرح اس قاعد فرعیت پر مترتب ہوتے ہیں۔ تو وضاحت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہاں پر قاعد فرعیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت پہلے اس موضوع کے ہونے پر موقوف ہے۔ یہ قاعدہ فرعیت کہ جس کو عربی میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ثبوت الشیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، کہ اس کو خود آغا عبارت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ قاعدہ فرعیت یہ ہے کہ جہاں ایک چیز کو ایک چیز کے لیے ثابت جب کیا جاتا ہے، ایک چیز جب ایک چیز کے لیے ثابت ہوتی ہے، تو یہاں ضروری ہوتا ہے کہ وہ موضوع پہلے موجود ہو، وہ موضوع پہلے ثابت ہو، یعنی یہ درواقع محمول کا موضوع پر موضوع کے لیے ثابت ہونا فر ہے، یعنی متوقف ہے اس بات پر کہ وہ موضوع پہلے ہو۔ چونکہ یہ محمول کا ثابت ہونا اس موضوع کے لیے فر ہے اس بات پر کہ وہ موضوع پہلے ہو، لہذا اس فر کے کلمے کو دیکھتے ہوئے قاعدہ فرعیت کہا جاتا ہے اسے، اور یہ اس طرح قاعدہ فرعیت۔ مثلا اگر بی اے کے لیے ثابت ہوگی تو ضروری ہے کہ وہ اے پہلے سے کیا ہو؟ ثابت ہو، پہلے سے وہ موجود ہو۔ تو یہ قاعدہ فرعیت جو بیان کرتا ہے کہ جہاں پر بھی ایک چیز دوسری چیز پر عارض کرتے ہیں آپ، تو اس عروض کے اندر ضروری ہے کہ وہ معروض پہلے ہو، تب آپ عارض اس کے لیے ثابت کریں۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ماہیت پر وجود کے عارض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہیت پہلے موجود ہو، کیونکہ یہاں بھی ایک عروض جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایک چیز عارض ہو رہی ہے، یہاں پر عارض اور معروض موجود ہے ہمارے سامنے، ایک ماہیت اور ایک وجود ہے، وجود عارض ہو رہا ہے ماہیت پر جو کہ معروض ہے۔ تو قاعدہ فرعیت کی تقاضا یہ ہے کہ یہاں ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے، ماہیت کو پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اب اس صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ ایک چیز کا خود پر مقدم ہونا، یہ ایک اشکال، یا تسلسل، یہ جو ایک چیز کا خود پر مقدم ہونا یا تسلسل کے دو اشکال یہاں پر پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ماہیت پر وجود کا عارض ہونا
قاعدے فرعیت کے مطابق تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ ماہیت پہلے ہونی چاہیے تاکہ یہ وجود اس پر عارض ہو، تو یہاں پر دو اشکال لازم آتے ہیں۔ یعنی یا تو پھر ایک چیز خود پر مقدم ہو جائے گی، یعنی ایک چیز جو ابھی آ رہی ہے، حادث ہو رہی ہے، وہ پہلے ہو۔ وہ کیسے ایک چیز جو ابھی آ رہی ہے وہ پہلے ہو؟ یہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی کہتے ہیں اسے، اور یہ محال ہے۔ یہ تسلسل لازم آئے گا کہ وہ بھی محال ہے۔ اب آپ دیکھیں اشکال ایک حد تک یہاں تک روشن ہوا اجمالی طور پر کہ ایک طرف سے ہمارے پاس قاعدے فرعیت ہے اور دوسری جانب سے ہم ماہیت پر وجود کو عارض کر رہے ہیں۔ قاعدے فرعیت نے کیا کہا کہ جہاں پر بھی آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر عارض کریں تو وہاں معروض کو پہلے ہونا چاہیے۔ اس قاعدے کے مطابق ہم نے کہا کہ دو اشکال لازم آتے ہیں اگر آپ ماہیت پر وجود کو عارض کرتے ہیں۔ آپ الانسان موجود کہتے ہیں تو دو اشکال لازم آئیں گے۔ ایک یہ کہ یا تو یعنی تقدم الشیء علی نفسہ، یعنی ایک چیز خود پر مقدم ہو جائے، یہ لازم آئے گا، یہ تسلسل۔ یہ کیا ہے ایک چیز خود پر مقدم ہونا؟ یہ کیسے اور کس طرح یہاں پر لازم آ رہا ہے، اس کا اشکال کس اعتبار سے ہے؟ یا تسلسل یہاں پر کیسے ہو رہا ہے اور تسلسل کا اشکال کس طرح سے ہے؟ تو یہاں ضروری ہے کہ ان دو اشکال کی توضیح دی جائے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ خود پر ایک چیز کا مقدم ہونا، یہ یہاں پر کیسے لازم آتا ہے؟ تو دیکھیں کیونکہ قاعدے فرعیت کے مطابق وہ ماہیت پہلے ثابت ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم نے ابھی کی کہ الانسان موجود میں ضروری ہے کہ قاعدے فرعیت کے مطابق یہ الانسان پہلے ہونا چاہیے، پہلے موجود ہونا چاہیے اسے۔ اور دوسرا ہمارے پاس اصول کیا ہے کہ وجود اصیل ہے، اور چونکہ وجود اصیل ہے تو اس کا وہ پہلے ثبوت جو معروض کا اس ماہیت کا ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وہ بھی اسی وجود سے ہوگا۔ چونکہ ہم نے کہا کہ الانسان موجود میں انسان قاعدے فرعیت کے مطابق پہلے ہونا چاہیے، اور جب وجود اصیل ہے تو یہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ وہ انسان جو پہلے ہوگا، جس ثبوت سے وہ پہلے ہوگا، اس وجود کے عارض ہونے سے پہلے جس وجود سے یہ الانسان پہلے ثابت ہوگا، وہ کس سے اس کا ثبوت ہوگا؟ وجود سے ہی اس کا ثبوت ہوگا۔ درست ہے؟ تو اب یہاں پر ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ یہ ماہیت کی یعنی ماہیت کا وہ پہلے موجود ہونا کس وجود سے ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ الانسان موجود میں انسان کا پہلے ہونا ضروری ہے اس وجود کے حامل ہونے سے پہلے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہیت جو پہلے ہونی چاہیے اس کا وہ پہلے موجود ہونا کس وجود سے ہے؟ تو یہاں پر دو ہمارے پاس آپشن ہے۔ پہلا آپشن، وہ سابقہ وجود اس ماہیت کا، یہی وہ وجود ہے جو محمول کی صورت میں اس پر عارض ہو رہا ہے۔ یعنی جب آپ نے کہا نا کہ الانسان موجود، ہم نے سوال کیا کہ یہ الانسان پہلے کس طرح سے ثابت ہے، تو جواب یہ آ رہا ہے کہ یہ انسان پہلے جو اس کا ثبوت ہے وہ اسی وجود سے ہے کہ جو ابھی اس پر حمل ہو رہا ہے معمول کی صورت میں۔ درست ہے؟ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ وجود محمول خود پر پہلے مقدم ہو جائے کہ یہ آپ الانسان موجود جو کہہ رہے ہیں، اگر انسان کا وہ پہلے ثابت ہونا اور پہلے موجود ہونا اسی وجود سے جو اسے ابھی حمل ہو رہا ہے، جو ابھی اس پر عارض ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وجود جو انسان پر ابھی عارض ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو۔ بھائی ایک وجود جو ابھی عارض ہو رہا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، ابھی اس پر عارض ہو رہا ہے انسان پر، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہے؟ یعنی پہلے تھا بھی اور پہلے نہ بھی ہو، یہ دونوں آپشن یہاں، دونوں چیزیں یہاں پر آ جائیں گی۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجود، یہ انسان کا پہلے ہونا جو ضروری تھا قاعدے فرعیت کے مطابق، ہم نے کہا کہ وہ کس طرح سے موجود تھا؟ جواب یہ آیا کہ اسی وجود سے وہ پہلے تھا جو معمول کی صورت میں اس پر ابھی عارض ہو رہا ہے۔ تو اسے تقدم الشیء علی نفسہ ہی کہا جاتا ہے کہ ایک چیز خود پر مقدم ہو جائے، ایک چیز جو ابھی آ رہی ہے وہ پہلے بھی ہو۔ بھائی ایک چیز جو ابھی آ رہی ہے وہ کیسے پہلے ہو سکتی ہے؟ وہ پہلے تھی یعنی ابھی نہیں ہے، ابھی آ رہی ہے یعنی وہ پہلے نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے، یعنی ابھی ہے اور پہلے بھی تھی۔ ابھی ہے یعنی پہلے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر پہلے تھی یعنی ابھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی جو لازم آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ یہ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ یہ پھر ارتفاع نقیضین کا باعث بنتا ہے یا اجتماع نقیضین کا باعث بنتا ہے، جو ہم پہلے بندے کے اندر قاعدہ پڑھتے ہیں کہ دو نقیض کا اجتماع درست نہیں ہے، دو نقیض کا ارتفاع درست نہیں ہے۔ اگر یہ وجود جو اس الانسان پر عارض ہو رہا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا، چونکہ انسان کا جو پہلے ثبوت ہے وہ اسی وجود سے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود جو ابھی عارض ہو رہا ہے، یہ ایک مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی عارض ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا۔
پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان پہلے موجود تھا، کس وجود سے؟ اسی وجود سے جو ابھی عارض ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو عارض ہونے والا وجود ہے یہ پہلے تھا. تو ایک مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عارض ہونے والا وجود پہلے نہیں تھا جو کہ ابھی عارض ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وجود پہلے تھا چونکہ انسان کو پہلے ہونا چاہیے تب یہ وجود اس پر عارض ہو، اور وہ پہلے کس وجود سے عارض تھا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی وجود سے عارض تھا. تو یہ ایک مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وجود عارض ہو رہا ہے یہ پہلے تھا، اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا. تو اس طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا کہ وہ پہلے ہو بھی اور پہلے نہ بھی. تو اس طرح یہ محال ہے، اور یہ ایک چیز کا خود پر مقدم ہونا اس معنی میں تھا کہ یہ جو محمول میں وجود انسان پر ابھی عارض ہو رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ الانسان موجود، تو قاعدے فرعیت نے کہا انسان پہلے ہونا چاہیے. ہم نے پوچھا کیسے تھا؟ تو کہا گیا ہے کہ یہی وجود جو اس پر ابھی عارض ہو رہا ہے اسی سے وہ پہلے موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وجود جو ابھی عارض ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو، یعنی ایک چیز جو ابھی آ رہی ہے وہ خود سے پہلے تھی، خود پر پہلے مقدم تھی. اس طرح سے میں بار بار اس کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ مطلب عمیق ہے، اس کو بہتر انداز سے آپ درک کر سکیں. تو یہ ایک اشکال جو یہاں پر لازم آتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک اور اشکال جو لازم آتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تسلسل کا اشکال. تسلسل کیسے لازم آتا ہے؟ کیونکہ وہی میں چند چیزیں دہراؤں گا، پیچھے دوبارہ بیان کروں گا. دیکھیں قاعدے فرعیت کے مطابق کیا ہوا؟ وہ ماہیت پہلے ثابت ہونی چاہیے، یہ قاعدے فرعیت نے کہا. پھر اصالت وجود نے کیا کہا؟ اور چونکہ وجود اصیل ہے تو اس کا وہ پہلے ثبوت بھی وجود سے ہونا چاہیے. یعنی الانسان موجود کی اس مثال میں الانسان کو پہلے ہونا چاہیے، یہ قاعدے فرعیت بیان کر رہا ہے. اور پھر وجود چونکہ اصیل ہے، اس قاعدے کے مطابق اس الانسان کا پہلے ہونا کس وجود سے ہونا چاہیے؟ اسی، یعنی اس کا پہلے جو ثبوت ہے وہ کس سے ہونا چاہیے؟ خود وجود سے ہونا چاہیے چونکہ وجود اصیل ہے. درست ہے. اب انہی دو باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سوال اٹھتا ہے دوبارہ کہ ماہیت کا وہ پہلے موجود ہونا کس وجود سے ہے؟ ہم نے پہلے کوئی اور آپشن سے جواب دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ماہیت کا وہ جو پہلے ثبوت ہے وہ اس وجود سے ہے جو محمول میں اس پر ابھی عارض ہو رہا ہے. اس سے وہ تقدم الشیء علی نفسہ کا اشکال لازم ہے. اب ہم دوسرے آپشن کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں، ماہیت کا وہ جو پہلے موجود ہونا ہے وہ کس وجود سے ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سابقہ وجود محمول کے اس وجود کے علاوہ ایک اور وجود سے ہے. یعنی الانسان موجود میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان موجود ہے، ہم نے کہا کہ بھائی الانسان پہلے ثابت ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو کہیں کہ یہ موجود ہے. وہ اس کا پہلے ثابت ہونا کس وجود سے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ ایک اور وجود سے ہے. تو وہ دوسرا وجود بھی کیونکہ ماہیت پر عارض ہوا ہے پہلے، پھر قاعدے فرعیت کے مطابق یہاں پھر دوبارہ قاعدے فرعیت بیچ میں آ جائے گا. چونکہ یہ ماہیت یعنی الانسان اگر پہلے کسی اور وجود سے موجود تھی تو وہ دوسرا وجود جب اس پر عارض ہو رہا تھا وہ پہلے مرحلے میں، تو یہاں قاعدے فرعیت کے مطابق اس دوسرے وجود کے عارض ہونے سے پہلے ماہیت پھر تیسرے وجود سے ہونی چاہیے. کیونکہ وہ دوسرا وجود ماہیت پر تب حمل ہو سکتا ہے، تب عارض ہو سکتا ہے کہ جب یہ ماہیت پہلے ہو، اور ماہیت کا وہ پہلے ثبوت پھر کس وجود سے ہوگا؟ حتماً تیسرے وجود سے ہوگا. اس طرح وجودات کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی پھر ہم کہیں گے کہ وہ تیسرا وجود جب اس ماہیت پر حامل ہو رہا تھا تب یہ ماہیت پہلے ثابت ہونی چاہیے، اور وہ پھر کس وجود سے ہے؟ تو کہیں گے چوتھے وجود سے، پھر پانچواں، پھر چھٹا. یوں یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ تسلسل ہے جو کہ محال ہے. اب آگا فرماتے ہیں کہ قاعدے فرعیت کے مطابق یہ جو اشکال پیش آ رہا ہے کہ الانسان موجود میں جب آپ ماہیت پر وجود کو عارض کرتے ہیں تو ایک طرف سے قاعدے فرعیت ہے اور ایک طرف سے اصالت وجود ہے. یعنی اس قاعدے فرعیت کو دیکھتے ہوئے یہ جو دو اشکال لازم آ رہے ہیں کہ حتماً اس ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے، اور پہلے وہ کس طرح سے تھی؟ تو دو آپشن ہمارے سامنے تھے، یا وہ اسی محمول کے وجود سے موجود تھی تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آیا، یا پھر وہ ایک اور وجود سے موجود تھی تو یہاں پر تسلسل لازم آیا. آنے کہا کہ وہ جو ہم نے سابقہ آپ کے سامنے بات بیان کی نا کہ الانسان وجود کی یہ جو مثال ہے یہ در واقع عکس الحمل ہے. یعنی یہاں ماہیت پر وجود عارض نہیں ہو رہا، حقیقت میں یہ ماہیت ہے جو وجود پر عارض ہو رہی. اور ہم نے کہا کہ یہ حاضل وجود انسان اس طرح سے ہے، حاضل موجود انسان. اور یہ عروض معقولی کے باب سے نہیں ہم نے یہ کہا. تو یہ ہمارا وہ جو جواب تھا، وہ جو بات تھی ہماری، اسی سے اس اشکال کا جواب روشن ہوتا ہے. کیسے روشن ہوتا ہے؟ میں دوبارہ اسی کو آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ کیسے یہ اشکال حل ہوتا ہے گزشتہ اسی مطلب سے. وہ گزشتہ مطلب یہ تھا کہ دیکھیں الانسان موجود جیسے قضیے میں مراد ہماری کیا تھی کہ وجود الانسان ہے.
یعنی ہماری مراد یہی تھی کہ الانسان موجود، حقیقت میں حاضل موجود و انسان، یہ اس طرح سے ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وجود کی اصالت کی بنا پر ماہیت ہے جو عارض ہے. ہم یہ کہا تھا کہ ماہیت ہے جو اس انسان پر عارض، یعنی ماہیت ہے جو اس وجود پر عارض ہو رہی ہے. لہذا حقیقت میں یہ عروض مقولی سے نہیں ہے، یعنی الانسان و موجود میں جو یہ انسان اور وجود کا ارتباط ہے اور یہ جو عروض ہے، یہ عروض مقولی نہیں، عروض ضرور ہے لیکن عروض مقولی نہیں ہے. یہاں ایسے نہیں ہے جیسے سفیدی جسم پر حمل ہو رہی تھی، عارض ہو رہی تھی. یہ ایسے نہیں ہے جہاں اعراض اپنے موضوع یعنی جوہر پر عارض ہوتے ہیں مثلا، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ وجود کی اصالت کی بنا پر یہ عرض تحلیلی ہے. یعنی انسان جب اس وجود کو، یعنی خارج میں جب آپ دیکھتے ہیں حقائق کو، ایک حقیقت کو، تو وہاں سے عقل انسانی، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وجود اور ماہیت کے مفہوم کو تحلیل کرتا ہے اور پھر اسی ماہیت پر وجود کو عارض کر رہا ہوتا ہے. حقیقت میں الانسان موجود حاول موجود و انسان، اس طرح کا قضیہ ہے. تو یہاں جب یہ وجود اس انسان پر عارض ہو رہا ہوتا ہے، یہ عرض مقولی نہیں ہے، یہ عرض تحلیلی ہے. کیونکہ یعنی عرض تحلیلی کے جہاں ایک ہی وجود ہے اور ماہیت اسی سے موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ عرض مقولی کی طرح دو ثبوت ہوں، یہاں پر سفیدی کا ایک ثبوت ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قوام پاتا ہے جسم سے، یعنی وہ جسم پر عارض ہونے سے جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، قوام پاتا ہے، اور پھر جسم کو پہلے سے ایک اور ثبوت ہونا چاہیے. نہیں، یہاں پر الانسان موجود میں ایک ہی وجود ہے اور اسی ماہیت کا ثبوت اور جو وجود ہے وہ اسی سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں انسان کو، ماہیت کو ایک اور ثبوت ہونا چاہیے. حاضر موجود و انسان کا جو قضیہ حقیقت میں عکس الحمل یہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس قضیے کے اندر حاضر موجود یعنی وجود، اس کی موجودیت تو بالذات ہے، کسی اور سے نہیں ہے. معروض جو یہاں پر ہے حقیقت میں حاضر موجود، وہ بالذات موجود ہے. اور انسان جو کہ ماہیت ہے جو اس وجود پر عارض ہو رہی ہے، انسان کا ایک الگ سے کوئی ثبوت نہیں ہے. انسان یعنی وہ چونکہ حالت وجود ہے، ماہیت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کو، ماہیت حالت وجود ہے، حیثیت وجود ہے، تو کیفیت وجود ہے. تو اس طرح اس کا الگ سے تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا الگ سے تو کوئی تحقق نہیں ہے. تو بس الانسان موجود کی یہ جو مثال تھی، یہ جو انسان یعنی ماہیت اور وجود کا ارتباط ہے اور اس ماہیت کا وجود پر عارض ہونا ہے، یہ اس عروض مقولی سے نہیں ہے تاکہ وہ اشکال پیش آئے. اشکال کہاں پیش آ سکتا ہے؟ اشکال اس صورت پیش آ سکتا ہے کہ جب آپ الانسان موجود میں، یعنی اس طرح سے کہیں کہ یہ انسان الگ سے ایک ثبوت رکھتا ہے، پھر وجود اس پر حمل ہو رہا ہے، عارض ہو رہا ہے. یہاں اشکال آتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ انسان پہلے کیسے موجود تھا. نہیں، یہاں پر دو الگ سے ثبوت نہیں ہے کہ انسان کو الگ سے ثبوت حاصل ہو پھر وجود یہ ثبوت اس پر اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہو، بلکہ یہاں الانسان موجود میں اسی انسان کا ثبوت ہے اسی وجود سے، یعنی ایک ہی وجود اور ثبوت ہے یہاں پر. تو یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس جواب کے مطابق قاعدہ فرعیت عرض تحلیلی میں جاری ہے، لیکن اس بیان کے مطابق اشکال لازم نہیں ہوتا. یعنی یہاں بھی عرض تو ہے نا، عرض مقولی نہیں ہے، عرض تحلیلی ہے. عارض ہے، معروض بھی ہے، ماہیت عارض ہے حقیقت میں وجود پر، لیکن یہاں اس کے مطابق جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو قاعدہ فرعیت کے بنیاد پر جو اشکال پیش کیا جا رہا تھا وہ یہاں پیش آئے. وہ تو اشکال یہاں لازم نہیں آتے، نہ تو یہاں ایک چیز کا اپنے اوپر تقدم لازم آتا ہے، نہ تو یہاں پر وہ تسلسل لازم آتا ہے، کیونکہ یہاں دو ثبوت نہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انسان پہلے سے ایک ثابت ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، پھر وجود اس پر حمل. اگرچہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آخر میں، اس بحث کے آخر میں ایک اور جواب بھی آگاہ دیتے ہیں کہ ماہیت اور وجود کے اس ارتباط کو اس قاعدے سے تخصصاً خارج جانتے ہیں. تخصصاً یعنی یہ کہ اصلاً یہ جو قاعدہ فرعیت ہے یہ یہاں جاری ہی نہیں ہوگا انسان اور وجود کے اس ارتباط میں اور اس کے یہاں کے اس عروج میں. یعنی اس جواب کے مطابق آگاہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وجود کو انسان پر عارض کرتے ہیں، یہاں اس عرض کے اندر قاعدہ فرعیت چلے گا ہی نہیں. اس قاعدہ فرعیت سے یہ خارج تخصصاً، یعنی یہاں قاعدہ فرعیت جاری ہی نہیں ہوگا. آخر میں ایسا جواب دیتے ہیں. بہرحال اس کو ہم آخر جب بحث میں پہنچیں گے تو ہم اس کو بیان کریں گے. تو اس طرح علامہ طباطبائی اس مطلب کی عبارت میں فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ، یعنی ہمارے اس گزشتہ بات کے مطابق، اسی بات سے جو ہم نے کہا نا کہ انسان پر جب وجود عارض ہوتا ہے تو یہ، یعنی ماہیت پر جب وجود عارض ہوتا ہے تو یہ عروض مقولی کے باب سے نہیں ہے. یہ جو ہم نے بات وہاں پر کی تھی اسی سے اشکال دور ہوتا ہے. کون سا اشکال؟ المعروف فی حمل الوجود علی الماہیہ، وہ اشکال کے جو معروف ہے اس میں کہ جب وجود ماہیت پر حمل ہوتا ہے، اس مطلب میں جو اشکال معروف ہے. اچھا، اشکال یہاں ہوتا ہے کہ جب آپ ماہیت پر وجود کو حمل کرتے ہیں، جب آپ الانسان موجود کہتے ہیں،
یہاں اشکال ہوتا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ من اس کا بیان ہے اشکال کا، کہ من ان قاعدۃ الفرعیہ، اشکال یہ ہے کہ یہ جو قاعد فرعیت ہے، کیا قاعد فرعیت سے مراد کیا ہے؟ اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، قاعد فرعیت سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا ایک چیز کے لیے ثابت ہونا یہ فرع ہے کس کی؟ کہ وہ مثبت لا، یعنی وہ موضوع پہلے ہو، پہلے ثابت ہو۔ یہ فرع کلمہ جو یہاں پر آیا اس لیے اس کو قاعد فرعیت کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کا ایک چیز کے لیے ثابت ہونا فرع ہے، موقوف ہے اس پر کہ وہ مثبت لا پہلے ہو۔ بی اگر اے کے لیے آپ ثابت کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اے پہلے سے ثابت ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری مراد قاعدہ فرعیت سے یہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ من ان قاعدۃ الفرعیہ، یہ جو قاعدہ فرعیت ہے آنی جس کو ہم نے بیان کیا، یہ توجب ثبوتا للمثبت لا قبل ثبوت ثابت، یہ موجب بنتا ہے کہ مثبت لا کو ایک تحقق اور ثبوت حاصل ہو، کب؟ ثابت کے ثبوت سے پہلے۔ یعنی جو آپ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، مراد محمول ہے، جس کو آپ حمل کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر، اس مثبت اللہ کے لیے جو چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع، وہ مثبت اللہ پہلے ثابت ہونا چاہیے، اس کا ثبوت پہلے ہونا چاہیے۔ یہ قاعد فرعیت کہتا ہے، جیسے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ الانسان موجود جب آپ کہیں گے، یعنی وجود کو جب آپ ماہیت پر حمل کریں گے تو قاعد فرعیت کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اس یعنی موضوع کو، یعنی اس مثبت اللہ کو، یعنی یہاں الانسان موجود میں اس انسان کو پہلے ہونا چاہیے۔ اور فثبوت الوجود للماہیہ یتوقف علی ثبوت الماہیت قبل، بس لہٰذا اشکال یہ ہوتا ہے یہاں پہ، یعنی نتیجہ قاعد فرعیت کے مطابق الانسان موجود میں جب آپ وجود کو ماہیت پر حمل کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وجود کا ماہیت کے لیے جو ثبوت ہے یہ موقوف ہے کس پر؟ کہ وہ ماہیت اس وجود سے پہلے ہونی چاہیے، ثابت ہو۔ اچھا، اگر ماہیت کو ہم وجود سے پہلے ثابت جانتے ہیں اس قاعدہ فرعیت کے مطابق تو اشکال کیا لازم آتا ہے؟ وہی تو اشکال کہ فَإِنْ كَانَ ثُبُوتُهَا عَيْنَ ثُبُوتِهِ لَهَا، اگر اس ماہیت کا وہ پہلے ثبوت بے عین ہی، یہ وجود کا اس ماہیت کے لیے ثبوت ہے، یعنی جو وجود آپ ابھی ابھی اس ماہیت پر حمل کر رہے ہیں وہ ماہیت کا پہلے جو ثبوت ہے یہ بے عین ہی یہی وجود کا ثبوت ہے جو ابھی اس پر حمل ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہے تو لازمہ تقدم شیء علی نفسہ، لازم ہے ایک چیز خود پر مقدم ہو جائے، یعنی یہ جو وجود اور یہ جو ثبوت وجود کا اس ماہیت کے لیے آپ ابھی ثابت کر رہے ہیں، در واقع یہ پہلے بھی تھا، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے۔ ہم نے سوال کیا وہ ماہیت پہلے کس طرح سے تھی، اس کا وجود پہلے کیسے تھا؟ تو کہا کہ ان کانا ثبوتھا عین ثبوت ہے، کہ اس کا ثبوت اگر وہ سابقہ بے عین ہی یہی ہو جو ابھی وجود اس کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اسی وجود کا ثبوت ہو، تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے۔ اگر یہ پہلے تھا، اس ماہیت کا ثبوت اسی سے پہلے تھا، تو یہ تقدم شیء علی نفسہ، ایک چیز کا خود پر مقدم ہونا۔ یہاں پر کون سی چیز ہے جس کا خود پر مقدم ہونا لازم آتا ہے؟ یہی وجود کا جو ثبوت ابھی اس ماہیت کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اگر یہ پہلے اس ماہیت کے لیے تھا تو یہ وجود کا ثبوت یعنی یہ مقدم ہو رہا ہے خود پر، اور یہ محال ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ دوسرا آپشن وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، اگر وہ ماہیت کا ثبوت جو پہلے ہونا چاہیے یہ غیرہ، یعنی وجود کے جو ابھی وجود اس ماہیت کے لیے حمل ہو رہا ہے اس وجود کے ثبوت کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ تو توقف ثبوتہ لہا علی ثبوت آخر، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس توقف ثبوتہ لہا، اس وجود کا اس ماہیت کے لیے ثبوت جو آپ وجود ابھی اس ماہیت پر حمل کر رہے ہیں، اس وجود کا اس ماہیت کے لیے ثبوت پھر موقوف ہو جائے گا کس پر؟ علی ثبوت آخر لہا، کہ اس ماہیت کے لیے ایک اور وجود سے ثبوت ہونا چاہیے۔ وَهَلُمَّ جَرَّ، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جب آپ ماہیت کے لیے ایک اور وجود کے لیے سے ثبوت پہلے فرض کریں گے تو سوال یہ ہوگا نا کہ وہ جو دوسرا وجود اس ماہیت کے لیے آپ فرض کر رہے ہیں وہ جب اس ماہیت پر حمل ہو رہا تھا، وہ جب حمل ہوگا تو وہاں پر بھی اس ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے۔ اب ماہیت اس دوسرے وجود کی نسبت پہلے کس وجود سے ثابت تھی؟ تو یہاں ایک تیسرا وجود فرض ہوگا، پھر تیسرا وجود ماہیت پر حمل ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہیت پہلے ایک اور وجود سے ثابت ہونی چاہیے، تو یوں ہم چوتھا وجود فرض کریں گے، پھر پانچواں، تسلسل، اور یوں ایک سلسلہ آگے بڑھے گا، تسلسل پیش آئے گا، اور تسلسل جو ہے وہ محال ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے آپ دیکھیں کہ دو اشکال ہمارے لیے روشن ہو گئے، اور آقا نے جواب کیا دیا اس کا؟ وَبِذَالِكَ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ، یعنی جو ہم نے گزشتہ بات بیان کی آپ کے لیے اسی سے اس کا اشکال واضح ہو جاتا ہے۔ اور وہ گزشتہ بات کیا تھی کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جو الانسان موجود جب آپ وجود کو ماہیت پر حمل کرتے ہیں یہ عرض مقولی کے باب سے ہی نہیں ہے،
یعنی یہاں ایسا نہیں ہے جیسے الجسم و ابجز کی آپ مثال دے رہے تھے، جہاں پر ابجز کا ایک ثبوت ہے اور پھر وہاں جسم کا ایک الگ سے ثبوت ہے، بلکہ یہاں تو دو وجود اور ثبوت ہیں ہی نہیں، ایک ہی وجود ہے اور اس ماہیت کا اسی سے ثبوت ہے. یعنی یہاں پر عرض معقولی نہیں، عرض تحلیلی ہے. تو اس طرح اسی بیان سے، اسی مطلب سے یعنی جواب روشن ہو جاتا ہے کہ الانسان موجود جو حقیقت میں حاول موجود و انسان ہے، نہ یہ کہ الانسان موجود یہاں پر وجود کو ماہیت پر حمل کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر حقیقت میں ماہیت کو وجود پر حمل کیا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں درواقع یوں کہ حاول موجود و انسان، اور یہاں پر حاول موجود و انسان ان میں معروض کو آپ دیکھیں، حاول موجود اس کی تو موجودیت بالذات ہے، وہ کسی اور سے تو ثبوت اور وجود نہیں لیتا. اسی طرح پھر جب آپ ماہیت کو اس پر عارض کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاول موجود و انسان، تو یہاں اس عارض کو تو الگ سے ایک ثبوت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ ماہیت وہ انسان کا ثبوت اور وجود تو اسی وجود سے ہے جو جس پر یہ ماہیت عارض ہو رہی ہے. تو لہٰذا یوں ایک جواب اس اشکال کا معروف کا گزشتہ آغا کے اس بیان سے روشن ہو جاتا ہے. اور بحث دقیق ہے، بار بار اس کو دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا. میں نے خود بھی تکرار کیا کافی اسی لیے تاکہ یہ بات بہتر انداز سے حل ہو جائے انشاءاللہ. اس کے الگ اور جوابات بھی دیے گئے ہیں اس اشکال کے، اگلے درس کے اندر آغا ان جوابات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ جو ایک اور جواب یہاں پر دیں گے وہ ہم بیان کریں گے اگلے درس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.